رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرے یہ کم ہے۔ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک کرنے، ذکر پاک سننے کی محفل میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ نہ جانے کتنے ہمارے بزرگ دوست اس وقت غلط قسم کی محفلوں میں بیٹھے ہوں گے، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کے دین کی محفل پاک میں بیٹھنے کا ہمیں موقع نصیب فرما دیا۔ اور ہم سب کے علم میں ہے کہ آج کی محفل پاک ہمارے بھائی علی حمزہ ان کی شادی کے سلسلے کے اندر ایک مہندی کی رات سمجھنی ہوتی ہے۔ کتنے کتنے فضول کام شادیوں کے اوپر کیے جاتے ہیں، شیطان کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جو خوشی کے عالم میں بھی اپنے مالک کو یاد کرتا ہے اور غمی کے عالم میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات بندے کو کوئی پریشانی بن جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی آزمائش آ جائے نا، تو پھر بندہ بڑے نفل مانگتا ہے، درباروں پہ منتیں مانگتا ہے، یہ کام ہو گیا، لیکن خوشی کے عالم میں بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ خوشی کے عالم میں بندہ جو ہے نا وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ شادی کا سلسلہ ہے اور گھر کے اندر حضور کے دین کی محفل پاک کو سجایا گیا ہے، جس کام کے ابتدا کے اندر ہی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے آغاز کیا جائے، اللہ کی رحمت سے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پاک کا حصہ تلاوت کیا، چند ایک اصلاحی جملے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر دیکھ لینا ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی محلہ، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر بد امنی اور بے سکونی نہ پائی جاتی ہو۔ کتنے بارے نوجوان ہیں کہتے ہیں یار اتنی تنخواہیں ہیں، اتنا میرا کاروبار ہے، مگر میرے دل کے اندر وہ سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، طرح طرح کی گھروں کے اندر فساد، فتنے اور لڑائیاں ہیں۔ اور آج کا نوجوان موبائل کے اوپر گندے مناظر دیکھ کر نا اپنی زندگی کے سکون کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینما گھروں کی گیلریوں کی زینت بنتا ہے، لیکن سکون کدھر سے ملے گا؟ آئیں اللہ کے پاک کلام سے سوال کرتے ہیں، اے رب کے پیارے کلام ہمیں بتا، ہمیں چین کہاں سے ملے گا، ہمیں سکون کہاں سے ملے گا، ہمیں برکتیں کدھر سے ملے گی؟ جب رب کے کلام قرآن کریم سے سوال کیا، اللہ کے پاک کلام نے جواب دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے بندے اگر تو چین چاہتا ہے، اگر تو سکون چاہتا ہے، وہ تو میرے ذکر کے اندر ہے، وہ تو میری یاد کے اندر تجھے ملے گا۔ پتا چلا ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ہمارے گھروں کے اندر تلاوت قرآن پاک نہیں ہوتی، ہم اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر بے برکتی اور اس طرح کی طرح کی مشکلیں ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں۔ آج ہم محفل پاک میں بیٹھے ہیں نا، یہ بڑی
خوش قسمتی کی بات ہے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر کی محفلیں ہیں نا ان میں اللہ کے فرشتے بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ مشکات شریف حدیث پاک کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ زمین پہ سفر کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اقعدوا ہؤلاء، آؤ یہاں پر مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اب محفل پاک میں بیٹھنے والے میرے آقا کی حدیث پاک ہے فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا مَعَهُمْ، جب محفل کو سجا کے بیٹھنے والے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی مل کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا دَعَا الْقَوْمَ فَأَمَنُوا عَلَىٰ دعائہم، جب محفل کو سجا کے بیٹھنے والے محفل کی آخر میں دعا مانگتے ہیں رب کے فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں حتی تفرقوا، یہاں تک کہ وہ محفل پاک ختم ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اب یہ رب کے پاک فرشتے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان تو یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ مالک تو ہر شے پہ قادر ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے سینوں کے رازوں سے باخبر ہے۔ مگر قانون قدرت یہ ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ تم کدھر گئے تھے؟ حدیث پاک کے جملے فرشتے کہتے ہیں مولا زمین پہ گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے تیرے نام کی محفل کو سجا کے بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرے بندے مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندے تم سے تیری جنت کو مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا؟ عرض کرتے ہیں مولا جنت کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اور زیادہ تمنا کرتے جنت کی۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں مولا تیری بنائی ہوئی دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کی مولا نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اور زیادہ تم سے دعائیں مانگتے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم گواہ بن جاؤ میں نے اپنے سارے بندوں کی بخشش فرما دی ہے۔ فرشتے رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا ان لوگوں پر تو کرم ہو گیا، بخشش کا پروانہ مل گیا۔ ایک ایسا بندہ تھا، مشکات شریف کے اندر امام عمر تبریزی نے اس حدیث پاک کو لکھا، ایک ایسا بندہ تھا جو راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یہاں پر محفل پاک ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، اے اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے آج میں نے اس کے اوپر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، آج اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ حضور اسلام کے ذکر کی محفلوں کو سجانا قسمت والے اور مقدر والے لوگوں کا کام ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے دین سے پیار کرتے ہیں نا، اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، حضور اسلام سے محبت کرتے ہیں، اگر ظاہری طور کے اوپر انہیں کسی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے نا، میرے کریم آقا خواب کے اندر آ کے ان کی مشکلیں بھی حل فرماتے ہیں۔ یہ بھی کتابوں کے اندر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ بہت بڑے صوفی بزرگ جنہیں آج ہم حضرت سیدنا شیخ سعدی شرازی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے آپ کا نام سنا ہوگا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے پوری زندگی حضور کے دین کا کام کیا، پوری زندگی سرکار کے دین کے ڈنکے بجائے۔ ایک دن ذہن میں خیال آیا اے سعدی آج ذرا شاعر تو بن، آج ذرا نبی پاک کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ، کوئی کلام لکھ۔ ذہن بنا، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالی، یہ وہ کلام ہے جو حضرت شیخ سعدی کا لکھا ہوا ہے۔ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اب ربائی ہوتی ہے 4 مصروں کا نام، حضرت شیخ سعدی نے 3 مصرے لکھ
لکھ دیے. چوتھا ذہن میں نہ آیا, بڑے پریشان ہوئے, اب سوچ میں پڑ گئے اپنی اس ربائی کو مکمل کیسے کروں. اسی سوچ کے عالم میں علماء فرماتے ہیں حضرت شیخ سعدی کی آنکھ لگی, رب کعبہ کی قسم جب ظاہری آنکھ بند ہوئی اللہ نے دل کی آنکھیں کھول دی. خواب میں میرے آقا کا دیدار کیا, خواب میں حضور کا جلوہ دیکھا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا بھی ذرا مجھے بھی تو سناؤ نا, میری شان میں کون سا کلام لکھا ہے, میری شان میں کون سا قصیدہ لکھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا لکھنے بیٹھا ہوں لیکن یا رسول اللہ مکمل نہیں کر پایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سناؤ لکھا کیا ہے. عرض کی آقا لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آگے پڑھو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا مصرع نہیں بن پا رہا, ذہن میں نہیں آ رہا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا بھی پریشان نہیں ہونا, آگے لکھ دو صلو علیہ وآلہ. یہ وہ کلام ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو آقا کریم علیہ السلام کے دربار سے منظور شدہ کلام ہے. یہ ساری باتیں محبت والی ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو چاہتے ہیں, ہمیں کیا کرنا پڑے گا, حضور کے دین کا کام کرنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں رب کی رحمتیں ہمارے اوپر برسیں, ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ کے دربار میں معافی مانگنی پڑے گی. نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے, کنز الامال حدیث پاک کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر میرے آقا کی یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے جس امتی کو 4 چیزیں عطا فرمائے تو وہ بندہ کیا کرے, اوتی خیر الدنیا والآخرہ, وہ سمجھ لے اللہ نے مجھے دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما دی ہیں, اللہ نے مجھے برکتیں دنیا اور آخرت کی بلائیں عطا فرما دی ہیں. کون سی وہ 4 چیزیں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے ایک بندے کو اللہ ایسا دل عطا فرمائے جو رب کا ذکر کرنے والا. ہمارے دلوں کے اوپر شیطانی خیالات, گندے گندے وسوسے آتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کے جملے قلب شاکر, شکر کرنے والا دل. کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, کتنے کتنے مہینے 2-4 مہینے کا راشن کھانا اناج ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے, لیکن افسوس پھر بھی ہماری زبان پہ ناشکری والے جملے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم میری بارگاہ میں شکر سے کام لوگے میں اپنی نعمتیں تمہیں بڑھا کے عطا فرماؤں گا. اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ان لوگوں کے اوپر پھر زوال آتا ہے. جو ناشکری کرتے ہیں دین و دنیا کے اندر وہ ذلت و رسوائی کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا جس میرے امتی کو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا دل عطا فرما دینا, وہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما دی. دوسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ, اللہ میرے جس امتی کو ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائی. زبانیں ہمارے پاس ہیں, ہمارا استعمال کیسے, ہر بندہ اپنے ضمیر میں جا کے پورا دن لوگوں کے عیبوں میں استعمال ہوتی ہے, غیبتوں کے اندر, طرح طرح کی چغلیوں کے اندر, گالیوں کے اندر, گندے کاموں کے اندر اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں. مگر حضور علیہ السلام نے زبان کے متعلق ارشاد فرمایا, علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا, تنبیہ الغافلین کے اندر فقی ابو اللہ صبر قندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب صبح دن نکلتا ہے نا, بندے کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے زبان کے سامنے ایک عاجزانہ طور پہ درخواست کرتے ہیں, اے زبان اگر آج کے دن تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر آج کے دن تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے. ہم اپنی زبانوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, ہر بندہ غور کرے. اصل بات تو یہ کہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں, ان زبانوں کے اوپر تلاوت قرآن پاک ہو, نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام آئے. تیسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ, اللہ میرے جس امتی کو صبر کرنے والا جسم عطا فرمائے. کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے, جسم پہ کوئی بیماری لگ جائے تو جو بندہ ناشکری نہ کرے, اللہ کا شکر ادا کرے, اے اللہ یہ بیماری بھی تو نے عطا فرمائی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں رب اسے دین و دنیا کی کامیابیوں سے نواز دیتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَزَوْجَةٌ حَتَّى لَا تُنْفِقُ مَا لَا يُنْفِقُ, حضور فرماتے ہیں جس میرے امتی کو
اللہ تعالیٰ ایسی بیوی عطا فرمائے جو نہ تو اپنے شوہر کی ذات سے خیانت کرے اور نہ اس کے مال سے خیانت کرے، وہ بیوی جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کرنے والی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب تقریب نکاح کی محفل پاک ہے، ہم حضور اسلام کی سنت طریقہ کار کے مطابق چند ایک اعمال سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کے اگر کامیاب ہونا تو یہ کام کرنے ہیں۔ اب حضور اسلام کے سنت طریقے پہ عمل کرنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں اس وقت جب لوگ میری سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، اگر کوئی میرا امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری ذات سے محبت کی، اور جس نے میری ذات سے پیار کیا اصل میں وہ اللہ کی ذات سے محبت کرنے والا ہے۔ یار ہمارے بزرگان دین بھی تھے نا، ایک ایک پل ان کا حضور کی شریعت و سنت کے مطابق گزرا کرتا تھا۔ تاجدار شرق پور حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی خدمت کے اندر علماء نے لکھا کے ملفوظات میں ایک نوجوان آیا، آپ کے آستانے پہ کافی دن کافی راتیں اس نے گزاری، واپس جانے لگا نا تو حضرت میاں شیر محمد